السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آنے والے میں تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ ویسے مجھے مہمان کہنا بھی نہیں چاہیے آپ کو، اس لیے کہ آپ تو میزبان ہی ہیں، ہمارے بچے ہیں، کچھ پرانے ہیں جو ہمارے ہم ہنس رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے اسی ریاض العلوم کے پروردہ ہیں۔ اور یقین جانو پرسوں کی آواز کی ان کے لیے آپ کے استاد محترم مولانا اسرار الحق صاحب اور مفتی شاہد صاحب ان کو ایسے ہی بات کر رہے تھے کہ جمعرات کو سیرت النبی کا پروگرام ہے تو حاکم کے طور پر کچھ لوگوں کو دعوت دے دی جائے۔ تو میں نے کہا موقع اچھا ہے، اگر اس موقع کے اوپر ریاض العلوم کے ابناء قدیم جمع ہو جائے، اسی بہانے کم سے کم ہماری ملاقات ہو جائیں گی، زیارتیں ہو جائیں گی، دیدار ہو جائے گا، کچھ کام کے تعلق سے کچھ بات چیت ہو جائے گی، کچھ لاہی عمل طے کیا جائے گا۔ خوشی ہوتی ہے جب ماں باپ اپنی اولاد کی ترقی کو دیکھتے ہیں، ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، اور خصوصاً میرے مخاطب وہ طلبا ہیں جو اس سے متعلق رہے ہیں۔ میں ان کو تو مخاطب نہیں کر سکتا کہ اس سے پہلے ہے، اس سے مقدم ہے یا میرے ہمعصر ہے، لیکن حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو سکے۔ کہ اس ریاض العلوم میں آپ طلبہ عزیز کو اس انداز سے تیار کیا، بنایا، سنوارا، سینچا اور میدان عمل کے اندر کام کرنے کی ایک راہ دکھائی، اور آپ نے امت کے اندر چل کر محسوس کیا ہوگا کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے محسوس کیا کہ شاید ہم اور محنت کر لیتے، ہم اور کچھ پڑھ لیتے، ہم اور کچھ حاصل کر لیتے تو امت کے اور زیادہ کام آتے۔ اس لیے کہ امت جس کردار پر کھڑی ہے بہت نازک مراحل ہے، دن بدن دن نئے واقعات سننے کو ملتے ہیں، دن نئے حالات سامنے آ رہے ہیں، اور گمراہی بالکل عام ہے، ضلالت عام ہے، بے دینی عام ہے، لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر بے دین ہوتے جا رہے ہیں، داڑھیاں رکھ کر بے دین ہوتے جا رہے ہیں، کرتا پیجامہ پہن کر بے دین ہوتے جا رہے ہیں، نت نئے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نت نئے لوگ مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابھی کل ایک میسج آیا ایک صاحب نے اپنے آپ کو نبی آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کر دیا، بیچارے بھولی ہے ایجاد کیا سچ ہے کیا غلط۔ ابھی کتنے شکیلیت آپ کے علاقے سے اٹھا، اورنگ آباد کی سرزمین سے اور گجرات اور رتلام تک اس کی ہوا پہنچ چکی ہے، اور ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بھی آگے۔ تو ہر دور میں اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا، مسلمہ کذاب کھڑا ہوا اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب تم دور نبوت سے بہت دور آ چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے
کہ جتنے پہلے لوگ کھڑے ہوئے شاید اس سے کئی گنا ڈبل اور ٹرپل لوگ اور زیادہ کھڑے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں مقابلہ کرنے کے لیے صدیق اکبر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عمر ابن عبدالعزیز موجود تھے، ہارون رشید موجود تھے۔ لیکن جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، نہ اسلامی سلطنت باقی ہے، نہ اسلامی حکومت باقی ہے، نہ اسلامی خلافت باقی ہے۔ اب اس دور کے اندر ان سارے فکروں کا مقابلہ کون کرے؟ ان سارے فتنوں سے امت کو کون روکے گا؟ ان سارے فتنوں سے امت کو کون بچائے گا؟ امت کی کون رہبری کرے گا؟ امت کی کون رہنمائی کرے گا؟ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دیہاتوں سے آئے ہوں گے، جانتے ہوں گے لوگ نماز بھی نہیں جانتے، کلمہ بھی نہیں جانتے، قرآن بھی نہیں جانتے، مسائل بھی نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، بہت کوری ہوگا، بہت کوری۔ اور بدقسمتی سے ہمارے علماء کے پیشے کو لوگوں نے مدعون کر دیا۔ مولوی کرے گا کیا؟ پڑھائے گا تو کھائے گا کیا؟ کھلائے گا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا بھی قصور، ہم نے اپنے آپ کو بہت احساس کمتری کا شکار کر دیا۔ حضرت حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی حد تک امام نہیں تھے، بلکہ آپ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، سیاست کے اندر، تجارت کے اندر، شریعت کے اندر اور زندگی کے ہر بات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لے کر اٹھے گا تو وہ صرف مسجد و محراب کے حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وارث نہیں ہے، بلکہ وہ امامت اور وراثت کا جو درجہ اور جو منصب سے ملا ہے، امامت کا جو منصب ملا ہے، جو وراثت کا جو منصب ملا ہے، اس کے ساتھ وہ امت کی گھریلو زندگی کے اندر، معاشی زندگی کے اندر، تجارتی زندگی کے اندر، اخلاق کے حالات کے اندر، سیاست کے اندر، ریاست کے اندر، طریقت کے اندر، ہر شعبے کے اندر امت کی امامت کرنے کی ذمہ داری ہوگا۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم امامت کر کے چھوٹ جائیں یا جمعے کا بیان کر کر چھوٹ جائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس گھر کے اندر کتنی اولاد، کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں۔ اگر لڑکیاں ہیں کسی گھر کے اندر تو اس کی دینی تعلیم کی کتنی فکر ہو رہی ہے، اگر لڑکے ہیں تو اس کی دینی اور دنیاوی تعلیم کی کتنی فکر ہو رہی ہے، اگر اس کا بچہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ دینی تعلیم کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے، آیا وہ گوڑا ہے یا کچھ حاصل کیوں؟ ابھی جو سروے رپورٹ ہے، امت کا صرف 2% طبقہ ایسا ہے، امت کا صرف 2% جو مدارس میں 98% بچے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس میں اکثریت طبقہ ایسا ہے جو دین سے دور۔ ابھی 2-4 دن کی بات بتا رہا ہوں، میرے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج آیا کہ ایک ٹی وی شو چلتا ہے کون بنے گا کروڑپتی، اس کے اندر ایک مسلم خاتون جو ہے وہاں پر بن کر آئی مسابقہ کی دوڑ کے اندر، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی جوڑی دار بھی تھا۔ سوال کیا گیا اس سے کہ روزے کو عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ ایک صلاۃ، دوسرا صوم، تیسرا شکر اور چوتھا کوئی اور لفظ تھا، اللہ کیا وغیرہ۔ اسے انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا کہ روزے کو عربی میں کیا کریں۔ حالانکہ ہمیشہ نیت کرتے ہیں کہ اُرِيدُ أَنْ أَصُومَ مِنْ شَهْرِ رمضان
نویت الرسول غدا للہ، ہر ایک کی زبان پر، لیکن تعجب آپ کو ہوگا اس بات کے اوپر کہ مسلمان خاتون اور اپنے آپ کو پڑھی لکھی کہہ رہی ہے، بیگ کی کلر کے، لیکن جب اس میں پوچھا گیا کہ روزے کو عربی کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، صلاۃ کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے، شکر کہا جاتا ہے، احرام کہا جاتا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس نے اپنی لائف لائن استعمال کی کہ بھائی جو ہے میں اپنے دوست کو بلانا چاہتی ہوں، اس سے پوچھنا چاہوں گی کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اس کا دوست محمد امتیاز نامی اس کے پاس آیا، اب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں بتا پا رہا ہے کہ روزے کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں۔ کافی دیر انہوں نے جو ہے آپس میں ڈسکس کی، اور آخر میں اس نے اپنی دوسری لائف لائن کا استعمال کیا کہ بھائی اس کے اندر سے آدھے غلط جوابات کو ہٹا دیا جائے، تو اس میں سے شکر اور احمد لفظ کو ہٹا دیا، اب دو ہی لفظ آپ کے صلاۃ اور صوم، اب اس میں سے اس کو انتخاب کرنا تھا کہ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے تب بھی وہ دونوں نہیں بتا سکے، حتیٰ کہ اس کو چوتھی لائف لائن یا تیسری لائف لائن استعمال کرنی پڑی کہ وہ عوام کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اساتذہ جو ہے طلباء کو جو ہے کہ اس کو تیسری لائف لائن استعمال کرنا پڑی کہ عوام جو ہے یہ بتانے کہ اپنے صلاۃ لفظ صحیح یا صوم روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو اس میں سے کچھ 46% لوگ ایسے تھے جنہوں نے صوم کو کہا، اس کو دیکھ تو مسلم سب تھے، اور پھر جا کر اس نے کہا کہ روزے کو عربی کے اندر صوم کہتے ہیں۔ یہ ایک مسلم پڑھی لکھی خاتون کا میں آپ کو ابھی 2-3 دن کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے دینی ہے، تعلیم یافتہ تو ہے، لیکن دنیاوی علوم حاصل کرنے کو اندر تو سب کچھ، اور بے جو ہے موبائل آج ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، ملٹی میڈیا موبائل۔ اچھا آگے کا میں آپ کو سنا رہا تھا، پھر اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو ایک اور سوال کیا گیا، ایک گانا بتایا گیا اور کہا گیا کہ یہ گانا کون سے فلم کا، اور اس کو 4 آپشن دیے گئے، اس کے اندر ایک آپشن دھرمویر تھا اور دوسرے کو 2-3 آپشن تھے، تو ابھی تو وہ آپشن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ عورت مسکرانے لگی۔ اس نے پوچھا پھر کیا بات ہے، کہا کہ دھرمویر کا لوک کر۔ اب دیکھیے بے دینی پہلے پہنچ چکی لیکن دین نہیں پہنچ رہا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں بے دینی یہ جہالت ہے، کہ تعلیم نہیں پہنچ رہی، لیکن تعلیم بے دین بد دین کی تعلیم تو ان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ تو جان لیا کہ یہ گانا دھرمویر کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے دھرمویر ان تک پہنچ گئے، ہمارے پہنچنے سے پہلے فلم ان تک پہنچ گئے، ہم اتنے سست رفتار ہو چکے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ، جیسا کہ ابھی واقعہ آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سنا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں، میرے نبی کی دعا مجھ سے پہلے پہنچتا، تو ظاہری بات ہے کہ نبی کی دعا ابو ہریرہ کے اوپر سے مت کر گئی، اور نبی کی دعا ابو ہریرہ کے پاس تک ابو ہریرہ سے پہلے پہنچ گئی، تو ہمیں تو رونا پڑے اللہ کے ساتھ، امت کا عوام پیدا کرنا دل کر۔ میں یہ کہتا کہ ہم بہت پاک ہے، ہم بہت صاف ہے، ہم بہت نیک لوگ ہیں، ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے، خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کرنے والا ہے۔ انبیاء کرام نبی کرام علیہ السلام اس سے پاک، لیکن ہم اور آپ سب سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وَخَيْرُ الْخَطَّائِنِ التَّوَّابُ الْمُسْتَغْفِرُ۔ ہم میں سے ہر ایک کی تنہائی اور جانتا ہے کہ میرا ظاہر کیا ہے اور میری تنہائی کیا ہے، اور آدمی اس سے واقف کتنے کی تنہائی ہم میں سے برباد ہو گئی ہم جانتے ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، نصیحت کرتا ہوں کہ استحضاء خدا اللہ کا استحضاء، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اپنی تنہائی کی حفاظت کرو تو جب کبھی بھی گناہوں کی طرف دل مچلے، اس لیے کہ مچلتا ہے اور مچلنے ہی والا ہے گناہوں کی طرف، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضاء
اس لیے کہ آج تو گناہ ہر جیب کے اندر پہنچ چکا ہے. موبائل، پہلے کسی گھر کے اندر ٹی وی ہوتی تھی تو لوگ برا سمجھتے تھے، کون ٹی وی والا گھر ہے، وہاں تو ٹی وی ہے، لوگ اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتے. لیکن آج تو بڑے بڑے ٹوپیوں کی جیب کے اندر ٹی وی آ گیا، بڑی بڑی ٹوپیوں کی جیب میں ٹی وی آ گیا، میرے جیب میں، آپ کے جیب میں، ہر ایک کی جیب میں آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے کی جیب میں بھی آ گیا. گھروں کے اندر آپ دیکھو تو بچہ کمبل اوڑھ کر موبائل کے اوپر کیا کر رہا ہے پتہ ہے. ظاہر بات ہے کہ بندہ اتنا شریف تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے مکہ و مدینہ کی تصویر دیکھتا ہوں. آپ شاید شریف کو پتہ نہیں کہ اتنے شریف نہیں تھے، لیکن ہمارے دور میں اتنے موبائل بھی نہیں آئے تھے، اب آئے ہیں. تو اللہ پاک نے اس سے بچائے رکھا، بچپنے کو اس سے حفاظت کی، لیکن اب مشکل ہو رہا ہے اس سے بچنا. بچہ بھی محفوظ نہیں، بڑے بھی محفوظ نہیں. پھر کمپیوٹر تھا، اب کمپیوٹر ایسا ہے کہ لائٹ آتی ہے تو چلتی ہے اور لائٹ جاتی ہے تو کمپیوٹر بھی بند ہو جاتا ہے. لیکن اب تو سرکار ایسی آئی کہ لائٹ بالکل جاتی ہی نہیں، اور اس سرکار نے نیٹ کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب جتنا بھی استعمال کرو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. حالانکہ گیس مہنگا کر دیا، چاول مہنگے کر دیے، دال مہنگی کر دی اور نیٹ سستا کر دیا. انہیں یہ کہا کہ نیٹ اتنا مہنگا ہو جائے کہ کوئی اس کو خریدنے کی ہمت نہ کرے. تو مولوی لوگ کہیں گے جانے دے بھائی جیسا چل رہا ہے. خیر میرے خیال سے کھانے کا وقت ہو چکا ہے. ہمارا اسرار صاحب کی طرف سے سگنل آ رہا ہے کسی نشست کے اوپر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور تھوڑی دیر آپ لوگوں سے کچھ، اس لیے کہ جب ہم نے ملتے ہیں کچھ دلوں کی بات ہوتی ہے، کچھ بات کہی جاتی ہے، کچھ سنی جاتی ہے، کچھ آپ سے بھی سنیں گے، کچھ آپ سے بھی کہیں گے. پتہ نہیں پھر ایسا سننے کا موقع آتا ہے یا نہیں آتا، پھر آپ ملتے یا نہیں ملتے. ابھی تو جو ہے گوشت آپ کا انتظار کر رہا ہے اسی کے اوپر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر میں آپ سے کچھ دیر بات کریں.